بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور و کراچی تین اشعار ہیں، غزل کہہ لیں گے اس کو، ضرب کلیم سے نمبر 56۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں جو اگر مجھے کوئی اقبال کی شاعری میں اگر تھوڑا بہت اس کا کچھ سمجھ آیا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں میں دونوں زبانوں میں کو بہت اچھا نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جتنا بھی اس کو بتا سکوں، آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ اور سو اس کی میں نے انگلش میں پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور اب میں انشاءاللہ اردو میں کوشش کروں گا، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معانی کا سفر۔ تو اس میں اقبال نے کا تین چار ڈیفینیشنز ہیں، آئی وڈ سے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، تو مسلمان غیور غیرت مند مسلمان، سو ایک مسلمان غیرت مند کب ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارا کانسیپٹ ہے نا غیرت کا، تو آئی وڈ سے کہ جب بھی آپ اقبال کو پڑھیں، یا اقبال سے پہلے جب آپ قرآن پاک پڑھیں، ایک دفعہ تو پڑھنا چاہیے صحیح طرح سے۔ تو وہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں نا، تو جو بھی یا اقبال کی شاعری تو آپ ایسے کریں کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا پہلے، مطلب جس طرح عزت کی ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور اس طرح سے ہماری ہر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ مذہب یہ ہے، یہ اس طرح سے ہی ہونا چاہیے۔ آپ وہ ہر ایک انڈرسٹینڈنگ کو نا پرے رکھ دیں، اس کو بلکہ اس کو توڑ دیں، پھینک دیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دور، اور پھر آپ جو ہے نا آپ قرآن پڑھیں کہ، اور آپ قرآن سے کہیں، اللہ کی ذات سے کہیں کہ مجھے ڈائریکٹلی ان الفاظ میں سے مطلب چاہیے، سو یا رب ہیلپ می ود دیٹ۔ اینڈ سملرلی اگر آپ اقبال کو پڑھ رہے ہیں تو جو بھی مطلب آپ کو یہ، چونکہ اقبال نے بیسیکلی قرآن کی سارا انہوں نے اپنی شاعری کو قرآن سے منسلک کیا ہے، تو مطلب اب اس میں مسلمان غیور ہے تو آپ غیرت والا، ہمارے یہاں سارے غیرت مند ہیں، لیکن دیٹس ناٹ دی غیرت مند جو کہ اقبال کے ہاں ہوگا۔ تو غیرت مند مسلمان کون ہوگا؟ جو اللہ پہ نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ پہ نظر رکھنے کے کیا طریقے ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی وہ ہے تو نہیں ہے کہ ٹیلیسکوپ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جا کے ان کے اوپر فوکس رکھیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ہم انسان جو ہے نا، جب ہمارا ذہن ہے اور ہم ذہن میں ہر وقت ہم خیال آتے ہیں، ہم اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اور ہم ان سوچوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہم سوچیں، کچھ کو ہم انٹینشنلی سوچیں اپنی پیدا کرتے ہیں، خود سوچتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو تھنک دس، میں اس ٹاپک پہ سوچنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ جو ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں، کوئی ہے جو اوپر سے پھینکتا ہے۔ تو اب کرنا یوں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک انسان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، وہ اس پریکٹس میں پڑ جائے کہ ہر ایک سوچ کو آپ نے پرکھنا ہے کہ کیا یہ جو سوچ میں ابھی سوچنے لگا ہوں اور میں اس کو اپنا وقت دینے لگا ہوں، تو کیا اس کو میں کیا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سوچ جو ہے وہ میری پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ چونکہ اتنا مذہب تو ہمیں آتا ہوتا ہے، آپ نے بے شک قرآن سمجھ کے نہ پڑھا ہو، پھر بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر لگے کہ یہ سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گی، تو آپ اس سوچ کو وہاں پہ ختم کر دیں۔ عمل تو بعد میں آتے ہیں نا، عمل تو آپ جب سوچتے ہیں اور لمبے عرصے تک کوئی چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے، دین اٹ کنورٹس ٹو عمل، آپ فائنلی وہ عمل کر دیتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اب اس سوچ کو آپ نے یہ ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے، یہ ہماری پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم سوچوں کو پرکھیں، ان کو ان کے اگنے سے ان کے اگنے کے وقت ہی ہم یہ چھانٹی شروع کر دیں کہ یہ والی ٹھیک ہے تو میں اس کو سوچوں گا، اور بلکہ میں اس پہ اب عمل بھی کروں گا۔ یہ سوچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو یہیں پہ ختم کر دوں گا، میں اس کو ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا اس سوچ کو نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے۔ تو جب ایک انسان، ایک مسلمان اس پریکٹس میں پڑ جاتا ہے نا، اور مطلب یہ تو لمبا پروسیس ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ مسلمان غیور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو موت کیا شے ہے فقط عالم معانی کا سفر۔ اب وہ جب مسلمان غیور، جب ایک وہ غیرت مند مسلمان بن جاتا ہے نا، تو پھر معنی کھلتے ہیں، ویسے ہماری جو زندگی ہے نا اس دنیا کے اوپر، ہماری زندگی سوالات سے سوال ہی سوال ہوتے ہیں، ہم بھی جب ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، گپیں مارتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، حالات ڈسکس کرتے ہیں،
بیسیکلی ہم اپنے کویشچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، سو کویشچنز ہوتے ہیں. اور ایون جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے اندر ہمارے بہت سے سوال ہوتے ہیں، مطلب جو کہ ہم پوچھنے سے بھی شرماتے ہیں بعض کر کہ کیا میں کسی دوسرے سے یہ بات کروں کہ نہ کروں، تو لیکن وہ جب مسلمان غیور ایک مسلمان غیرت کی طرف سفر شروع کرتا ہے نا، تو پھر معنی کا سفر بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر معنی وارد ہونا شروع ہوتے ہیں، آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن ایک جو موت کا پوائنٹ ہے، اب موت کیا ہے؟ موت ایز سچ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک سفر میں ہیں، ہم ایک انسان ایک سفر میں، اور زندگی اور موت اس کے دو پوائنٹس ہیں. ابھی ہم زندگی کے پوائنٹ پہ ہیں، پھر ہم موت کے پوائنٹ پہ آئیں گے، اور یہ سفر چلتا رہے گا. تو موت ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر جو اس دنیا میں ہمارے سوالات ہیں نا، تو ہم نے ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ذہن نے کچھ سوچا اور پھر ہم نے ان کو عمل میں ٹرانسفارم کیا. تو ان سب کا مطلب کیا تھا؟ ان چیزوں کے مطلب کیا تھے؟ جو سوال ہمارے ذہن میں تھے، یا جو ہم نے عمل کیے، یا جو ہم نے سوچی، ان کا ایکچولی مطلب کیا تھا؟ سو یہ سارے مطلب اس موت والے پوائنٹ کے بعد نا ایسے ہمارے آگے پیچھے 360 کے اوپر نا ہمیں ہر ایک لمحے کی ڈیٹیل ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی. تو جو کہ ایک سکیری مومنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. اگر ہم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے سکیری، بلکہ ایک ایسا شوق ہوگا کہ جس کو ہم لوگ اللہ نہ کرے ہم پہ یہ آئے، بٹ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو یا اس طرح کی صورتحال آ گئی تو. لیکن وہ ایک پلیزنٹ ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، خوشگوار بھی، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ایسے جگمگانا شروع ہو جائے، ہر چیز ایک سینس بنانا شروع کر دے. جس طرح یہ کائنات ہے، ہمیں تو یہ رینڈم لگتی ہے کہ اتنی ساری اوپر آسمان اور ستارے اور یہ اور وہ اور بہت کچھ ہے جو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. تو ہمارے لیے یہ کنفیوژن ہے، ایک اتنی ساری بڑی چیز اور کوئی ربط نہیں ہے. لیکن اگر یہی ربط بننا شروع ہو جائے تو کتنی خوبصورت سٹرکچر بن جائے گی. یہی موت کا پوائنٹ جو ہے وہ انسان کے لیے سکیری مومنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک خوشگوار ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹس اٹ. تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں خوں جن کا حرم سے بڑھ کر. تو جو موت ہوتی ہے نا، اس سے اتنا زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے. اور مطلب اس کو میں مثال اس کی یوں دوں گا جو میں نے اپنے انگلش ورژن میں بھی دی ہے، کہ ہم پاکستانی جو ہیں، پاکستان ایز اے ہول وی وینٹ تھرو اے لاٹ ان 10-15 سالوں میں. اور اس میں ہمارے اوپر آفات آئیں، آفات اس طرح سے آئیں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے 70-75 ہزار لوگ، املاک کا نقصان ہوا، سارے لوگ شہید ہوئے. اور یہ جو ساری شہادتیں تھیں، ان کا پھر اس کو مطلب اس کا پرپس کیا تھا؟ تو جو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے حکمران تھے، وہ جب بھی کہیں گئے، ان کے لیے یہ ایک موقع ان کے ہاتھ آ گیا. کچھ پیچھے غلط کام کیے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں یہ ایک موقع آ گیا کہ ہم ان کو اب سیل کریں، ان اموات کو. تو وہ جہاں بھی گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے ساتھ 70 ہزار لوگ ہمارے فوت ہو گئے، اتنے ہمارے جو ہے وہ نقصان ہو گیا. تو اب ہمارے طرف ایک دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دو. اب ہمیں مطلب اٹس لائک بیگنگ، دے کیپٹ آن بیگنگ، اور ابھی تک کر رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ہر انٹرنیشنل فورم پہ، ہر ملک کی ٹرپ پہ جاتے ہیں انڈیویجولی. جو پاورفل کنٹریز ہوتے ہیں ان کے ملتے ہیں ان لوگوں سے، اور پھر ہر دفعہ جا کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا لاس کیا. تو وہ اس کو کیش ان کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل گینز کے لیے، کچھ اپنے امیج ایک امپروو کرنے کے لیے. کیا انسانوں نے زندگیاں اس لیے اپنی گنوائیں کہ ہمارا امیج امپروو ہو جائے؟ نو وے. جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارا مذہب ہے، آپ اگر آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں تو اسلامک سے شروع ہوتا ہے. تو اسلام میں جو موت ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں جب آپ یہ ایونٹس اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان ہر ایونٹ کے اندر اس قوم کے لیے اور ایز اے انسان ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے جو ہم نے جس کا مقابلہ کیا، جس میں سے ہم گزرے اور گزر بھی رہے ہیں، جو یہ سارے ہمارے لوگ شہید ہوئے، تو اس کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت تھی. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ، ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں پرسنلی.
ہر ایک کو اللہ کے حضور جا کے پوچھنا تھا کہ یار اب یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا، اور ریزنز ہمیں اندر ڈھونڈنی تھی. اینڈ آئی کین ٹیل یو ریزنز ہمارے اندر ہیں. آپ پوری اقبال کی شاعری پڑھیں، میں نے کوشش جتنی کی ہے، میری ویڈیوز دیکھیں شروع سے جا کے، تو آپ کو ریزنز سمجھ آئیں گے کہ کیا وجوہات تھیں. تو ہم نے کسی اور سے جا کے مانگنا، ہمیں کسی کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں تو ہم کیوں کسی سے جا کے تھوڑے سے گینز کے لیے چونکہ کسی نے بھی ہماری مدد تو ویسے بھی نہیں کی، جتنی زیادہ انہوں نے کوشش کر، لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی. پاکستان کا امیج، لوگوں کا امیج ویسے کا ویسا ہی رہا. تو اس پوری ایکسرسائز کا، چونکہ وہ اس کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ مذہب کا مطلب کیا ہے، سو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و خون قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. تو یہ خون بڑا قیمتی ہے، اور جو نا آپ ہر ایونٹ کو آپ اس کو اللہ کے حضور جا کے رکھتے ہیں، ایز اے سوسائٹی بھی اور ایز اے پرسن بھی. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. تو وہی جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ اقبال ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ تجھے یاد ہی نہیں ہے مرد مسلمان. تم نے غیرت مند بننا ہے، اوپر کی طرف جانا ہے، سفر طے کرنا ہے. تو اس سفر میں یہ مت بھولو کہ لا تدعو مع اللہ الہا آخر. تو یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جا کے جھکو، کسی اور سے نہ مانگو کہ مجھے یہ چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے. آلویز گو ٹو اللہ تعالیٰ ایز اے سوسائٹی، ایز اے پرسن بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی. ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بیکاز دیٹس دا پرپز. اور ٹائٹل دیکھو، لاہور اور کراچی. سو آپ اس کو پورا ملک شامل کر لیں، اس میں ہر ایک کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یہ. تو دیٹس اٹ. یہ ہے لاہور و کراچی، اور انشاءاللہ I'll be back with another غزل اور نظم.